والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا. وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی اور شریعت اسلامی کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے کتاب اللہ قرآن حکیم، اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہمارے کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت جو ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے بھی یہی دو حصے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے. کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہے، اور یہ وحی بالمعنی نہیں ہے، وحی باللفظ ہے. انگریزی میں اسے وربل ریولیشن کہتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں وحی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وحی وربل نہیں ہوتی، بلکہ ایک مفہوم جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اس مفہوم کو پھر وہ رسول اپنی زبان میں ادا کرتا ہے. تو گویا کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے. ہمارا یہ تصور نہیں ہے. وحی جلی وہ وربل ریولیشن ہے، لفظ بلفظ اللہ ہی کا کلام ہے. اور نمبر دو یہ کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے کسی ایک حرف میں بھی کسی ایک شوشے میں بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر مبنی ہے. وہ بھی وحی، اس کا بھی اشارہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ وحی باللفظ نہیں ہے، وحی بالمعنی ہے. یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نمبر یہ کہ اس کی حفاظت قرآن کی طرح کی حفاظت نہیں ہے. اس معنی میں تو حفاظت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مثال ہے کہ کسی کے اقوال اور اعمال کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی سیرت و کردار کا جائزہ لیا گیا. اسماء الرجال جو علم مسلمانوں کا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے حفاظت کی گئی ہے، حفاظت ہوئی ہے، انڈائریکٹ ہے. اس معنی میں البتہ نہیں ہے کہ لفظ بلفظ ہر شے جو ہے وہ محفوظ ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجمع میں کچھ لوگوں نے باتیں سنی، پھر انہوں نے جو روایت کی تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا. اور یہ آج بھی آپ دیکھیں گے، میری کوئی بات اگر آپ جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو ہر شخص کے بتانے میں کچھ فرق ہو جائے گا. چنانچہ جس کو کہا گیا ہے ام السنہ حدیث جبرائیل، وہ 40 میں نمبر 2 پر آئے گی. وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بہت اہم حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، لیکن مختلف راویوں نے جب اسے بیان کیا ہے تو لفظی طور پر اس میں اختلاف ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں۔ سنت حضور کا تعامل، حضور کا طرز عمل، یہ سنت ہے، اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے، ریٹن ریکارڈ۔ سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک حدیث جس پر ہم گفتگو ابھی کریں گے مزید، ایک امت کا تواتر عمل، حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی، آپ کی نقل کی، صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے تو آپ کی ان کی پیروی کی اور ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو اس طرح ہوتا ہوتا نسل بعد نسل تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت میں منتقل ہوتی چلی آئی۔ تو یہ تواتر عمل جو ہے امت کا، یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سورس ہے۔ عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں، یہ دو الفاظ مختلف ہیں، ان کا مفہوم جدا ہے۔ اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ کے لیے بھی آئے ہیں، رسول کے لیے بھی آئے ہیں۔ مثلا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ اللہ کا قانون رہا ہے، طرز عمل رہا ہے، اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے سنت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے طرز عمل میں، اللہ کے تعامل میں کوئی فرق واقع ہو، نہ تبدیلی نہ تحویل۔ اسی طرح فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریق عمل، اللہ کا طرز عمل ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت۔ اسی طریقے سے حدیث سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اپنی حدیث میں۔ اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کون سی حدیث ہو سکتی ہے؟ اسی طرح فرمایا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد اگر یہ اس پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر اور کس پر ایمان لائیں گے؟ کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی ہے؟ یہ تو ویسے بھی آخری کتاب ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر ہے۔ اسی طرح حدیث کے لیے، حضور کے لیے لفظ آیا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے بعض کے پاس اپنی ایک حدیث، اپنی ایک بات بطور راز رکھی، تو سنت کا لفظ بھی سنت اللہ، سنت الرسول، حدیث اللہ، حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے۔ حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اخبار کہلاتے ہیں، خبر کی جمع اخبار، ایک آثار کہلاتے ہیں، اثر کی جمع آثار۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو یا تقریر ہو۔ اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے، تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے، یہ تو ہے تقریر۔ اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں، برقرار رکھا، تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی۔ جب حضور کے سامنے کام کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، کیا جائز ہے، تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری جو ہے امپلائڈ، حضور کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو گئی۔ تو حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقریر، یہ کہلاتے اخبار، خبر کی جمع اخبار۔ اور آثار ہیں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر۔
اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا۔ صحابی کا قول بھی، صحابی کا عمل بھی، اور صحابی کی تقریر بھی، جیسے رسول کا قول، رسول کا عمل، رسول کی تقریر، یہ اخبار ہے۔ صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ آثار ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی ہے۔ اب آئیے حدیث جو رسول کی ہے اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک متن، حضور نے کیا فرمایا، ایک ہے سند، حضور سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، یہ روایت کہلاتی ہے، اور یہ لنکس، یہ کڑیاں جو ہیں یہ راوی کہلاتے ہیں۔ اب اگر حضرت امام بخاری کوئی حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے، تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستند درجے کی حدیث سمجھی جائے گی۔ یہ ہے روایت، کڑیاں، حضور سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، بعض اوقات صحابی صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ کسی ایک موقع پر ایک صحابی موجود تھے، دوسرے نہیں تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی ہے، اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ ان صحابی کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن یہ کڑیاں جو ہیں یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک۔ پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سند چلتی ہے، جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے، بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں، اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلاں شخص جو بیچ میں آ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی تھی، کوئی سوء حفظ کا کوئی عارضہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی۔ تو چھان بین تمام راویوں کی، اس کا نام ہے اسماء الرجال، لوگوں کے نام، راویوں کے تمام نام اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں سند۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے احادیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات معلوم ہیں۔ تو حدیث جمع ہے متن اور سند، اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے۔ اب سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً یہ کہ مسند اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کی ساری کڑیاں جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک یہ انٹیکٹ ہے، متصل ہے، کہیں کوئی وقفہ نہیں آتا بیچ میں۔ مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو حضور کے سے روایت کی جا رہی ہو بات۔ اس کے مقابلے میں مرسل ایک تابعی کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ روایت کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا ہے، اسے مرسل کہیں گے۔ اب یہ درجات ہیں، مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مرفوع کا ہے۔ اسی طریقے سے موقوف کہلاتی ہیں، منقطع کہلاتی ہے، مقطوع کہلاتی ہیں حدیثیں جو صرف تابعی پر آ کر ختم ہو گئی، وہ اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا، تابعی کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے راوی موجود، حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو، پھر ان سے ہر صحابی سے کئی تابعین نے سنا ہو، پھر ہر تابعی سے کئی جو ہے تبع تابعین نے سنا ہو، تو ہر جو لیول ہے روایت کا اس پر متعدد جو ہے کثیر جو ہے راوی موجود ہوں، تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بہت اونچا درجہ ہے احادیث کے اندر۔ اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہ راویوں کی ہر سطح پر کم از کم 3 راوی،
وہ 3 سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہو گئے متواتر، لیکن اگر یہ کہ کم سے کم 3 ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے، خبر واحد بھی کہیں گے۔ اسی طرح حدیث صحیح، حدیث حسن، حسن لغیرہ ہی، حسن لذاتی، یہ مختلف جو ہے احادیث کے سند کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف، کمزور حدیث۔ کمزور حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کے معاملات درست نہیں تھے، ایک راوی ہے بیچ میں ایسا، تو ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر، اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے گویا کہ کمزور ہے۔ اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اسے سوء حافظہ، میموری جو ہے وہ اس کی کمزور ہو اور اس کے اندر خرابی ہو، تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا۔ تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان 2 میں سے کوئی ایک وصف پایا جاتا ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔